بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ معلوماتی چینل فرقان ٹی وی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع گفتگو ہے گناہوں سے دنیا کے کون کون سے نقصانات ہوتے ہیں۔ دیکھیے، گناہ اپنی جگہ پر ایک خود بہت بڑی برائی ہے۔ گناہ کرنے کے بعد مختلف روایات سے مختلف باتیں حاصل ہوتی ہیں، جیسے دلوں کا سیاہ ہو جانا، اللہ کی عبادت کی اطاعت کی قوت اور ہمت کا چھن جانا، اور اس کے بعد یہ تو سب دینی امور ہیں یا اخروی امور، لیکن اس کے بہت برے نتائج اس دنیا کے اندر بھی حاصل ہوتے ہیں، جن میں سے چند بڑے بڑے نتائج اور نقصانات میں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر پر، آپ جتنا بھی علم کا بڑا پہاڑ ہیں، آپ اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں، آپ پی ایچ ڈی ہیں، آپ عالم ہیں، آپ مفتی ہیں، یا آپ دنیا کی کوئی بھی بڑے سے بڑے کسی علم کے ماہر ہیں، یاد رکھیے گناہوں کا سب سے بڑا وبال یہ ہوتا ہے کہ آپ کا علم نافع نہیں رہتا، یعنی آپ کا علم لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچاتا، آپ اپنے علم سے نقصان اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگلے درجے پر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی روزی کم ہو جاتی ہے، یا روزی تو بہت ہوتی ہے، انکم تو بہت ہوتی ہے، لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی۔ روز نت نئے حادثات، روز نت نئی ٹینشنیں اور پریشانیاں، یا نیند کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی یاد سے وحشت ہونے لگتی ہے۔ بعض لوگوں کو انسانوں سے بھی وحشت ہونے لگتی ہے، خاص کر ایسے لوگوں سے جو اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں، یا آپ کو دین کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں، یا پھر اگر آپ کو کوئی اچھا کام کہتے ہیں، یا آپ خود سے کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، تو آپ مشکل میں پڑ جاتے ہیں، آپ مشکل میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ تو پیارے بھائی، یہ میرے اور آپ کی بدعمالیوں اور گناہوں کی سزا ہے کہ ہمارے اچھے خاصے جائز کام بھی دنیا کے اندر پھنس جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے دلوں میں صفائی نہیں رہتی، کدورت، حسد، بغض، کینہ اس دل میں جگہ لے لیتا ہے، جس کا رزلٹ کیا آتا ہے کہ ہم ہر شخص سے متنفر ہو جاتے ہیں، یا پھر دنیا والے ہم سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ ہمارے بعض اوقات شاگرد یا اسٹوڈنٹس بھی آپ کا کام نہیں کرتے، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کی محبت، آپ کی عظمت ان لوگوں کے دلوں سے نکل جاتی ہے، اور آپ کے جائز کام بھی، چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بڑے پہاڑ بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے بعض دفعہ ہماری باڈی جو ہے یہ ویکنس کا شکار ہو جاتی ہے، اور ڈاکٹر جو ہیں وہ اس ویکنس کا کوئی آئیڈیا نہیں کر پاتے کہ آیا ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اسی طرح دل اطاعت سے محروم ہو جاتا ہے، نہ آپ ماں باپ کی اطاعت کرتے ہیں، نہ اولاد آپ کی اطاعت کرتی ہے، نہ بیوی آپ کی فرما بردار ہوتی ہے، نہ آپ کے جونیئرز آپ کی بات کو مانتے ہیں۔ نتیجہ بدنامی، رسوائی، دنیا میں آخرت میں ہر جگہ پر ہمارا مقدر بنتی ہے۔ اسی طریقے سے عمر گھٹ جاتی ہے۔ اس کا مطلب علماء نے یہ لیا ہے کہ ہمارے اوقات کے اندر برکت نہیں رہتی۔ ہمارے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں، لیکن ہم 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹے کا بھی کام نہیں کر پاتے، الٹا ہمارے لیے کام بکھرے رہتے ہیں، اور ہم اپنی زندگی کو صحیح طور پر لطف اندوز نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح توبہ کی توفیق چھن جاتی ہے، بار بار گناہ پر جرأت کرنے کی وجہ سے، بار بار توبہ توڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق بھی چھین لیتے ہیں۔ اور پھر کچھ دنوں بعد کیا ہوتا ہے کہ اس گناہ کی جو برائی ہوتی ہے وہ ہمارے دلوں سے نکل جاتی ہے، اور ہم گناہ کی نفرت کی بجائے محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک گناہ کرنے والا مسلسل جو گناہ کرتا ہے وہ ذلیل ہو جاتا ہے، دوسری مخلوق بھی اس کے سر پہ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو کل کائنات کی مخلوقات اس سے محبت کرتی ہیں، اور جب اللہ کسی کو ذلیل کرنا چاہے تو کارخانہ قدرت اس کے اپوزٹ چلتا ہے، پھر اس کی عزت میں سے ذلت نکلتی ہے، اور وہ ذلت در ذلت کی تہوں میں گھرتا چلا جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس پر لعنت ہوتی ہے،
اور بعض اوقات ایسے لوگوں کی عقل میں فطور آ جاتا ہے، بہت زیادہ پڑھے لکھا ہونے کے باوجود ایسی جاہلانہ باتیں کرتے ہیں کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ یہ ایسا پڑھا لکھا شخص ایسی گھٹیا گفتگو کیسے کر سکتا ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس پر لعنت ہوتی ہے، فرشتوں کی دعا سے وہ محروم رہتا ہے۔ اگر وہ کوئی زرعی پیداوار کا مالک ہے، اس کے پاس اگر کوئی زرعی رقبہ ہے تو وہ اپنی پیداوار میں کمی کو دیکھتا ہے، کیونکہ اللہ کی اطاعت پیداوار کو بڑھاتی ہے، اور اللہ کی بے ادبی، اللہ کی گستاخی، گناہوں پر جرت، گناہوں پر شیر ہو جانا، دلیر ہو جانا، یہ آپ کے کاروبار میں، آپ کی آمدن میں، آپ کی زرعی پیداوار میں کمی کا سبب بنتا ہے۔ اسی طریقے سے شرم اور غیرت، یہ دونوں چیزیں اس شخص کے گھر سے بھی اور اس کے اپنے وجود میں سے بھی نکل جاتی ہیں۔ جب کوئی بد نظری کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، کسی کی عزت کو نوچتا ہے، تو پھر یہ سب کچھ اس کے گھر کے اندر ہونے کے لیے بھی دروازے کھل جاتے ہیں، شرم اور غیرت اس گھر سے نکل جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی اس کے دل سے نکل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس سے چھیننا شروع ہو جاتی ہیں، بلاؤں کا ہجوم ہوتا ہے، شیاطین اس پر مقرر ہو جاتے ہیں، دل پریشان رہتا ہے، مرتے وقت منہ سے کلمہ نہیں نکلتا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے۔ اس وجہ سے عموماً ایسے لوگ بے توبہ مر جاتے ہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ معصیت کے، گناہوں کے ان نقصانات سے مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔